لکھایا جنہوں نے اس بات کو یہ عام کر دیا کہ جب بھی کوئی فتنہ سر اٹھائے گا اس کا مقابلہ کس انداز میں کرنا ہے، پھر ان کے ماننے والے، ان سے سیکھنے والے، ان سے پڑھنے والے آج 1400 سال گزر جانے کے بعد علماء حق کا موجود ہے، ہر قسم کی تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں اپنی جان پر جھیل کر بھی حق کا دفاع کرنا جانتے ہیں، حق کو پھیلانا جانتے ہیں۔ ہم تو فقط طالب علم ہے، اس میدان کے بڑے حضرات موجود ہیں۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اللہ نے نبی ایسا بنا دیا، قیامت تک آنے والے ہر فتنے کا مقابلہ کرنے والا ہے، اس کے ماننے والے ہر فتنے کا مقابلہ کرنے والے ہیں۔ وہ فتنہ کسی انداز میں بھی ہو، وہ فتنہ رافضیت کا ہو، اس کا بھی کلا کما کرنے والے موجود ہیں۔ وہ فتنہ قادیانیت کا ہو، اس کا بھی کلا کما کرنے والے ہیں۔ وہ فتنہ پرویزیت کا ہو، اس کا بھی کلا کما کرنے والے ہیں۔ وہ فتنہ وہ مرزا چینوی والا ہو، اس کا بھی کلا کما کرنے والے موجود ہیں۔ فقط پیغام یہ ہے، اللہ نے جو اعلان کیا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ نے محبوب دو عالم کو ایسا بنا دیا کہ ان کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایسا نمونہ ہے کہ جب تک ان کے اسوہ پر عمل کرتے رہو گے اللہ تمہیں ہدایت والوں میں شمار کرتا چلا جائے گا۔ اس اسوہ سے اگر ہٹ گئے، چھوڑ دیا، دور ہو گئے تو یاد رکھو ہدایت پلے نہیں رہے گی۔ اگر ہدایت چاہتے ہو صحابہ والا، علماء دین والا، علماء حق والا، اہل حق والا، قرآن والا، سنت والا، اسلام والا رستہ اپنانا ہوگا۔ پھر تمہیں وہ عورتوں مارچ والی، وہ جو فتنے، وہ جو مغرب کے فتنے، مغرب زدہ عورتیں، وہ جو روڈوں پہ آ کے ہم عورت کا حق مانگ رہی ہیں اور اس طرح کے نعرے لگانے والے جو فقط پیارے پیغمبر کی توہین کرنے والے ہیں، اس توہین سے بڑھ کے اور کچھ نہیں، ایسے سلوگن اٹھا رکھے ہیں، ایسے نعرے لگا رکھے ہیں کہ میں 9 سال کی تھی، وہ 50 سال کا تھا، مجھے خاموش کروا دیا گیا، اس کی آواز آج بھی مسجد میں گونجتی ہے۔ میرے سادہ لوگ مسلمان اس بات کو نہیں سمجھتا یہ نعرہ ہے کیا؟ اصل میں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا یہ جملہ بولا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی عمر 9 سال ہے، محبوب دو عالم کی عمر 50 سال ہے۔ یہ نکاح ہو گیا، یہ رشتہ ہو گیا، یہ ازدواجی قائم کر دی گئی اور رب العالمین نے خود عرشوں سے میرے محبوب کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ بھی طے کیا اور تصویر بھی بھیجی ہے۔ جب منافقوں نے حضرت عائشہ پہ الزام لگانا چاہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جملہ پوچھا تھا، کہا میرے محبوب مجھے بتائیے تو تھی آپ سے جو یہ رشتہ کس نے کروایا ہے؟ اس لیے کہ جو رشتہ کرواتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے ان کے درمیان کوئی نسبت ہے۔ میں پوچھوں تو صحیح اس سے، تو نے میرے نبی کے ساتھ اس عورت کی کون سی نسبت دیکھی تھی؟ کس نسبت سے رشتہ کروایا تھا؟ آج لوگ الزام دے رہے ہیں۔ میرے محبوب نے جواب دیا، عمر یہ رشتہ تو رب العالمین نے کروایا تھا۔ تو حضرت عمر جلال میں آئے اور کہنے لگے سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ میرے محبوب یہ جو رشتہ ہے نا یہ اللہ نے کروایا ہے۔ اب جو الزام لگائے گا وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ بولنے والا ہے، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ اس لیے کہ جو اللہ میرے نبی کے جسم پہ گندی مکھی برداشت نہیں کرتا ہے، وہ اللہ میرے نبی کے بستر پہ گندی عورت کیسے برداشت کرے گا؟ سبحانک ھذا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، ان باتوں کے درمیان جبرائیل امین آگے، سورہ نور آگے، سورہ نور کی 17 آیتیں نازل کر دی گئی۔ ان 17 آیتوں میں کیا تھا؟ رب العالمین نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو قرآنی آیات بھیجی ہیں، ان قرآنی آیات میں کیا تھا؟ اللہ نے جو عمر کے جملے تھے فقط ان کو نقل کر کے قرآن بنا دیا، اس لیے کہ اللہ سمجھانا چاہتے تھے یہ میرے محبوب کے صحابہ ہیں، دیوانے ہیں، پروانے ہیں، انہوں نے اسلام کو سیکھا، سمجھا، پرکھا، پھر اس انداز میں سیکھا ہے کہ وہ جو بولتے ہیں اللہ اسے قرآن بھی بنا سکتا ہے، اللہ اسے قرآن بنا سکتے ہیں۔ اور نبی ایسا ہے قیامت تک آنے والے ہر فتنے کا مقابلہ کرنے والا ہے، ہر مصیبت کا، پریشانیوں کا مقابلہ کرنے والے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اپنا مزاج کیسا ہے، ان کا اپنا مزاج کیسا ہے. اب مزاج پہ ایک دو مثالیں دے کے بات ختم کر رہا ہوں. مزاج میرے محبوب کا، میرے محبوب کا مزاج کیسا ہے. اللہ نے جو قرآن مجید میں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے اور بتایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میں اللہ نے جو نبی بھیجا ہے، جو رسول بھیجا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ تحقیق تمہارے لیے ہے، أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اچھا نمونہ. مولا کس کام میں، کس شعبے میں، کس حیثیت سے، کون سے شعبے میں جا کے ہم اپنے نبی کو نمونہ مانے. اللہ نے کہہ دیا فقط زندگی کے ہر شعبے میں جب تمہیں دیکھنا ہو اچھا شوہر کیسا ہوتا ہے میرے نبی کو دیکھو. جب دیکھنا ہو اچھا دوست کیسا ہوتا ہے میرے نبی کو دیکھو. جب دیکھنا ہو اچھا اخلاق کیسا ہوتا ہے میرے نبی کو دیکھو. جب دیکھنا ہو اچھا معلم استاد کیسا ہوتا ہے میرے نبی کو دیکھو. جب دیکھنا ہو اچھا مرشد کیسا ہوتا ہے میرے نبی کو دیکھو. جب تمہیں دیکھنا ہو اچھا لیڈر کیسا ہوتا ہے میرے نبی کو دیکھو. جب تم نے اچھا مجاہد دیکھنا ہو اچھا مجاہد کیسا ہوتا ہے میرے نبی کو دیکھ لو. پھر مجاہدین کی قیادت کرتے ہوئے چیف کمانڈر دیکھنا ہو میرے نبی کو دیکھ لیے. اس لیے کہ اللہ نے میرے نبی کے اندر وہ تمام تر صلاحیتیں رکھی ہے جو دنیا کے ہر شعبے میں کام آتی ہے. یہی وجہ ہے اللہ نے اعلان کر دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میں اللہ نے تمہارے لیے اپنا پیارا پیغمبر ایک نمونہ ایک ماڈل بنا کے بھیجا. ماڈل ایسا ہے اس کو کسی میدان میں بھی رکھو یہ سب سے اجل، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے اعظم اور سب سے خوبصورت نکھرا ہوا نظر آئے گا. اس کی ادائیں پیاری، اس کی وفائیں پیاری، اس کے طرز پیارے. اس پہ عمل کرتے جاؤ میں اللہ تمہیں ہدایت دیتا چلا جاؤں گا. اس پہ عمل کرتے جاؤ میں اللہ تمہیں جنت کا رستہ دے دوں گا. اس پہ عمل کرتے جاؤ میں اللہ تمہارے لیے راہیں ہموار کرتا چلا جاؤں گا. پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل صحابہ نے نوٹ کیا، صحابہ نے سیکھا، دیکھا، پرکھا، لکھا، سمجھایا، سمجھا، آگے تک پھیلایا اور اپنے لیے سعادت سمجھتے گئے کہ میں اس بات کو آگے پھیلاتا چلا جاؤں. ایک دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہیں، رستے میں کیا دیکھا؟ ایک بوڑھی عورت ہے. اس بوڑھی عورت نے ایک گٹھڑی اٹھا رکھی ہے. گٹھڑی کبھی اٹھاتی ہے کبھی رکھ دیتی ہے، اس سے اٹھائی نہیں جا رہی، وزنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فطرتی طور پہ حلیم ہے، نرم دل ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، کہا اماں جی آپ کی یہ گٹھڑی میں اٹھا لوں، آپ کا یہ بوجھ میں اٹھا لوں. اس بوڑھی نے سمجھا میری ناتوا بازو یہ بوجھ تو نہیں اٹھا سکتی، اب اس کے لیے مجھے ایک بندہ چاہیے جو وزن اٹھا سکے. تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے آپ اس بوجھ کو اٹھا لیجئے. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بوجھ اٹھایا، اپنے کندھوں پہ رکھ لیا. اماں جی کہاں جانا ہے؟ کہا ساتھ والے گاؤں میں جانا، یہاں نہیں جانا چاہتی، یہاں سے جانا چاہتی ہوں. میرے محبوب ساتھ چل پڑے. رستے میں پوچھا اماں جی یہ علاقہ کیوں چھوڑنا چاہتی ہے، کیوں چھوڑنا چاہتی ہے، ادھر کیوں جانا چاہتی ہے؟ بوڑھی ماں کہتی ہے فقط معصومیت سے کہتی ہے بیٹا تمہیں بتاؤں نا اس علاقے میں ایک ایسا بندہ آ گیا ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا نام محمد ہے. وہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، وہ ساحر ہے، وہ مجنون ہے، وہ دیوانہ ہے، وہ فلاں ہے، فلاں ہے. اس کے پاس جو ایک بار جاتا ہے وہ بھی دیوانہ ہو جاتا ہے. اس کا ساتھ اتنا کامل ہے جو ایک بار سے ملاقات کر لیتا ہے، فقط اس کا چہرہ دیکھنے سے وہ دیوانہ ہو کر وہیں بیٹھ جاتا ہے. کہاں سے پلٹ کر واپس
میرا ایسا پیارا محبوب ہے، ایسا پیارا محبوب ہے۔ پنجابی دے شاعر کہندا لکھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، پنجابی کا شاعر ہے، پنجابی کا شاعر ہے، وہ ایک نقشہ بند کر رہا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ایک واقعہ بند کرتا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت آرام کرتے۔ میں بتا رہا ہوں نا، میرے نبی ہے کیسا، میرے نبی ہے کیسا۔ رب نے جو کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم نے میرے نبی کو فالو کرنا ہے، اس کے طریقوں پہ چلنا ہے۔ اب نبی ہے کیسا، ہے کیسا؟ میں نے اخلاق کی ایک مثال دے دی، اخلاق کی ایک مثال دے دی، ایک حسن کی دوں گا اور ایک ذات کی دوں گا۔ اب ذات کی مثال سمجھے، ذاتی طور پر کیسا، جسمانی طور پر کیسا ہے میرے نبی، کیسا ہے جسمانی طور پہ؟ دوپہر کے وقت اپنی پھوپھی جان کے گھر جا کے آرام کر رہے ہیں۔ دوپہر کے وقت پھوپھی جان کے گھر آرام کر، توجہ ہے جی، میرا جملہ ضائع نہ ہو جائے، بڑا قیمتی جملہ، بڑا قیمتی جملہ۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت اپنی پھوپھی جان کے گھر پہ آرام فرما ہے۔ میرے بابا کو گرمی کا موسم ہے، پسینہ آ گیا، پسینہ آ گیا۔ میرے محبوب کی پھوپھی جان نے پسینہ بڑے آرام سے محبوب بیدار نہ ہو جائے اتار کے شیشی میں بند کرنا شروع کر دیا، شیشی میں بند کر رہی ہے۔ توجہ توجہ توجہ، میرا محبوب بیدار ہو گیا۔ میرے محبوب نے پوچھا پھوپھی جان یہ کیا کر رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے؟ پھوپھی نے جواب دیا، پنجابی کا شاعر الفاظ بند کر رہا ہے، کہتا ہے غریب لوگ خرید نہ سکتے، غریب لوگ خرید نہ سکتے، عرب دے وچ بڑی مہنگائی ہے، نہ کسے پھلے نہ کسے پھوٹی، فقط تیرے پسینے دے وچ سمائی ہے۔ امیر لوگاں تے ریس آندی میں اپنے بچیاں کن بچائی ہے، یہ تو لا کے ٹوٹے لوگ پوچھتے اے خوشبو کیڑے ملک تو آئی، لوگ پوچھتے اے خوشبو کیڑے ملک تو آئی ہے۔ اب حسن کی بات کر رہا ہوں، میرے محبوب کا حسن کیسا؟ ایک صحابی ہے، کہتا ہے میں نے دیکھا چاند 14ویں کا چاند نکلا ہوا، میں نے کہا چلو آج کچھ فیصلہ کرتے ہیں۔ میں مسجد نبوی کی طرف گیا، میں نے مسجد نبوی کے سین میں ایک اور چاند دیکھا جو بدر الدجا تھا، اس بدر سے کہیں زیادہ روشن تھا۔ میں نے کہا چلو آج میں ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک نظر چاند کو دیکھا، ایک نظر محبوب کو دیکھا، پھر ایک نظر چاند کو دیکھا، پھر ایک محبوب کو دیکھا، پھر میرے دل نے فیصلہ کیا میرے محبوب کا جو چہرہ ہے، اس چہرے پہ کوئی داغ نہیں، کوئی دھبا نہیں، کوئی کسی قسم کا نشان نہیں ہے۔ جب چاند کو دیکھتا ہوں اس میں عکس نظر آتے ہیں، نشان نظر آتے ہیں، پھر اسے کہنا پڑا، پنجابی کا شعر کہتا ہے روایت کرندہ صحابی پیارا چنو چودھویں سی تے کوئی ستارہ، میں ایک دن ویکھیا محمد پیارا چنو چودھویں سی تے کوئی ستارہ، میں دونوں نوں ویکھا دوبارہ قسم خدا دی چند مدھم نظری آوے محمد دا چہرہ سونا نظری آوے۔ پھر میں نے چاند سے پوچھا، شاعر کہتا ہے میں نے چاند سے پوچھا کسے 13ویں عید کرائی، میں نے چاند سے پوچھا، میں نے چاند سے پوچھا، شاعر کہتا ہے میں نے چاند سے پوچھا، چاند سے پوچھا تیری بھی کوئی عید ہے؟ کسے پوچھیا عید تے چل کولو کسے 13ویں عید کرائی ہے؟ اس آکھیا میری زندگی میں ایک ایولی رات تی آئی ہے، ایک ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل بنائی ہے، اس انگل دے راز اشارے تے میں ترٹ کے عید منائی ہے، اس انگل دے راز اشارے تے میں ترٹ کے عید منائی۔ فقط بات ختم کر رہا ہوں، میرے محبوب کا حسن کیسا، حسن کیسا، حسن کیسا، توجہ ایک وہ بات میں بیان کروں، ایک وہ بات میرے بڑے بیان کریں، ایک وہ بات بزرگ اولیاء اللہ صحابہ تک بیان کریں، ایک وہ بات ہے جو اللہ قرآن میں بیان کرے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ وَالضُّحَىٰ، مجھے قسم ہے چاش کے وقت کی، وہ چاش کا وقت اپنی نورانیوں والا، اپنی 7 رنگوں کی روشنیاں زمین پہ ڈالنے والا، وہ جب روشن ہوتا بڑا خوبصورت ہوتا۔ میرے محبوب وَالضُّحَىٰ، مجھے اس وقت کی قسم ہے تیرا چہرہ بھی وَالضُّحَىٰ ہے، وہ تو پھر ایک سورج ہے تجھ سے بڑھ کے بڑا آفتاب ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، رات جب اندھیری چھا جاتی ہے، میرے
वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला। ये जुमले बोले क्यों थे? बोले इसलिए थे, काफिरों ने सवाल किए, 3 सवाल पूछे थे। अब मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा। 3 सवाल पूछे थे, मेरे महबूब ने कहा कल बताऊंगा। ज़हन में ये था कहीं आ जाएगी, मैं पूछ के बता दूंगा, मैं पूछ के बता दूंगा। लेकिन अल्लाह को ये तर्ज पसंद ना आया। मेरा महबूब को बात करनी हो तो उसमें मेरा नाम अव्वलन जिक्र ना करे, यूं ना कहे इंशाअल्लाह कल बताऊंगा, यूं ना कहे हो मेरा महबूब, ये नहीं हो सकता। अल्लाह ने वही बंद कर दी, 15 दिन तक वही बंद रही। लोगों ने ताने दिए, फतवे लगाए, फक्तियां कसी और बड़े बड़े बकवास किए। माअज़ल्लाह कुछ यूं तक कहने लगे नाउज़ु बिल्लाह, इसका शैतान इसे छोड़ गया, इसके जो मानने वाला, इसको जो प्रोवाइड करने वाला, इस पर जो वही देने वाला, वो इसे छोड़ गया, इसका रब नाराज हो गया। अल्लाह ने फरमाया चले हो तुसी किथे रुंदे बदे हो, मा वद्दअका रब्बुका वमा कला। तेरे महबूब कभी परेशान ना होना, तुझे तेरे खुदा ने न छोड़ा है न तुझसे नाराज हुआ। मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लक। ये बातें ऐसी है, क्या करूं, काफी देर से कह रहा हूं, खत्म कर रहा हूं, ये बात आगे चलती जा रही है, अब ये मुकम्मल कर खत्म कर रहा हूं। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब तेरा आने वाला हर लम्हा पहले लम्हे से बेहतर है। मेरे महबूब का इस दुनिया में ना होना ये पहले का वक्त है, फिर मेरे महबूब का इस दुनिया में आना न आने से बेहतर है। फिर आने के बाद, फिर आने के बाद, फिर आने के बाद रज़ात के लिए अम्मा हलीमा के घर जाना, वो पहले जमाने से बेहतर है। अब इसी से तफसील में ही आता, बात लंबी हो जाएगी। मेरे महबूब की बचपन से जवानी से लड़कपन, आगे बढ़ते बढ़ते फुल जवान कड़ी उम्र, फिर वो जमाना जो 40 साल से पहले का, फिर वो जमाना, फिर 40 के बाद अल्लाह ने नबूवत दे दी। हर आने वाला जमाना बेहतर है। अल्लाह ने ये गोया के बता दिया मेरा महबूब अज़ल से लेके अब तक फकत बुलंदियों की तरफ जा रहा है, फकत बुलंदियों की तरफ जा रहा है। पहले जमाना अच्छा था, लेकिन जब आगे बढ़ा और बेहतर हो गया, आगे बढ़ा और बेहतर हो गया, जवान हुआ और बेहतर हो गया, नबूवत मिली और बेहतर हो गया, फिर मेरा महबूब मुहाजिर बना और बेहतर हो गया, मक्की से मदनी बना और बेहतर हो गया, मदीने के बाद फिर मदीने में जाके मुजाहिद बना और बेहतर हो गया, सालार आज़म बना और बेहतर हो गया, कायद आज़म बना और बेहतर हो गया, फिर इस दुनिया से रुखसत हुआ, कब्र तक हशर तक गया और बेहतर हो गया। फिर जो मैदान महशर सजेगा, मैदान महशर में सारे नबियों के बाद सारी उम्मत के लोग इकट्ठे होंगे, जनाब आदम के दरवाजे पे जाएंगे और कहेंगे हज़रत अल्लाह से दरख्वास्त करिए, अल्लाह हिसाब शुरू कर दे। वो कहेंगे लस्तो लहा, मैं इस काबिल नहीं, मैं इस काबिल नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। अल्लाह पूछ ले मुझसे कि तू हिसाब दे, तुझे कहा था ला तक़रबा हाज़िही शजरा था फतकूना, ये अल्लाह ने कहा था कि तुमने इस दरख्त के करीब नहीं जाना, मैं चला गया। अल्लाह मुझसे पूछ ले तू क्यों गया, मैं क्या जवाब दूंगा? लस्तो लहा, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे लस्तो लहा, मैं भी नहीं कर सकता। अल्लाह ने मना किया था, तूने किसी मुशरिक के लिए दुआ नहीं करनी, मैंने अपने बेटे के लिए कर दी थी, मैंने अपने बेटे के लिए कहा था मौला ये मेरे अहल में से है। अल्लाह ने कहा ये तेरे अहल में से नहीं है। इसी तरह ये चलते चलते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे चलो मैं ले चलता हूँ ऐसे बंदे के पास जो इस काबिल है। सब इकट्ठे होके मेरे महबूब के पास आएंगे, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर के जब ये बात पेश करेंगे, अल्लाह के हुजूर हाजिर होके हमारा ये मुकद्दमा अल्लाह के सामने रखिए। पूरी दुनिया परेशान है, हिसाबो किताब शुरू हो। मेरे महबूब कहेंगे अना लहा, ये मकाम तो मेरा था, तुम कहाँ अब तक फिरते रहे, ये मकाम तो मेरा है, तुम कहाँ फिरते रहे, ये मकाम तो मेरा है, तुम कहाँ रहे अब तक। फिर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्फ़े लहरा के वो मकाम महमूद, वो अल्लाह के अर्श के पाए के साथ जगह, वहाँ पे 7 दिन का लंबा सजदा करेंगे। फिर 7 दिन के सजदे के बाद अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा इरफा रअसका या मुहम्मद वशफा अंत शफ़ा, मेरे महबूब सर उठा शिफात कर, आज मैं तेरी शिफात को
قبول کروں گا۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں اللہ نے جو کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، باقی سارے زمانوں میں سے میرے محبوب کا آنے والا ہر زمانہ افضل، اعلیٰ، اشرف، اعظم، اکمل، اور میرے محبوب کا تمام امتوں کے لیے بلا تفریق، کافر ہو، مسلمان ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، ہر ایک کے لیے شفاعت کرنا مولا کہ تو حساب شروع کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں بہتر ہے، ہر ایک کے لیے کرنا یہ بہتر ہے۔ بس یہی گزارش ہے۔ اللہ کا جو اعلان ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں نے اپنے محبوب کے طریقوں میں تمہارے لیے بھلائی رکھی ہے، بس ان طریقوں کو عمل میں لانا ہوگا، وگرنہ خسارہ ہی خسارہ۔ بدعات رسومات میں لگ کے ہم نے اپنا بیڑا غرق کر رکھا، اپنے آپ کو تباہ کر رکھا۔ حقیقت فقط یہی ہے۔ بس دعا گو ہوں اللہ ہمیں اس حقیقت کو سمجھ کر اس سے جان چھڑا سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔